ہم سلطان محمود غزنوی کے ہندوستان پر یلغار بیان کر رہے ہیں۔ مندر میں سے بھاگنے والے راجپوت جو کشتیوں میں سوار ہو کر فرار ہوئے تھے، پشتونوں کی کشتیاں دیکھتے ہی گھبرا گئے اور حیرت بھری نگاہوں سے پشتونوں کو دیکھنے لگے۔ انہیں پشتونوں پر بڑا غصہ آ رہا تھا کہ انہوں نے خشکی اور تری دونوں ہی طرف سے ان پر یورش کر دی تھی، لیکن ساتھ ہی اس خیال سے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا کہ پشتون ان کی طرح انسان ہی ہیں، یا جیسا کہ مشہور ہے کہ وہ دیو یا جن بھوت ہیں، ان تینوں میں سے کوئی مخلوق ہے۔ انہوں نے بندرگاہ کی طرف دیکھا، وہاں ایک بھی جہاز یا کشتی نظر نہ آئی۔ چونکہ وہ سراسمگی کی حالت میں بھاگے آ رہے تھے، اس لیے شاید وہ سمندر میں کود پڑنے کی غلطی نہ کرتے۔ انہوں نے سمندر میں دور تک نگاہ نہ ڈالی تھی، ورنہ انہیں اپنے جہاز سمندر میں دور تک بھاگتے ہوئے نظر آ جاتے۔ اب بندرگاہ سے نگاہیں اٹھا کر جب انہوں نے دیکھا تو دور سمندر کے افق پر انہیں جہازوں کے مستول نظر آئے۔ ان کے دل بحر رنج و الم میں ڈوب گئے، حوصلے پست ہو گئے اور ہمتیں جواب دے گئیں۔ وہ خوفزدہ نگاہوں سے کبھی پشتونوں کو، کبھی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ہارون برہان اور ان کے ساتھی اپنی کشتیوں کو ان کی طرف بڑھائے چلے آ رہے تھے۔ چونکہ وہ کشتیاں چلانے کے فن سے ناواقف تھے، اس لیے الٹے سیدھے چپو چلا رہے تھے، جس سے کبھی تو کشتیاں سیدھی ہو کر راجپوتوں کی کشتیوں کی طرف دوڑنے لگتیں اور کبھی ترچھی ہو کر ادھر ادھر جھک جاتیں۔ جوں جوں یہ کشتیاں راجپوتوں کے قریب ہوتی جاتی تھی، ان کا خوف و ہراس بڑھتا جاتا تھا، اور فرتے رعب و دہشت سے ان کی روحیں خاکی بدنوں میں پھڑپھڑانے لگتی تھیں۔ انسان جوش، غصے، غم اور خوف میں دیوانہ ہو جاتا ہے اور اکثر ایسی حرکتیں کر بیٹھتا ہے جو خود اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ چنانچہ ان راجپوتوں نے بھی ایک غیر مہذب اور مہذکہ خیز حرکت کی کہ دور ہی سے پشتونوں کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔ عام پشتون تو سمجھے بھی نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن ہارون اور دو چار دوسرے لوگ ان کی زبان کچھ سمجھتے تھے۔ وہ سن رہے تھے مگر خاموش تھے۔ گالیاں سن کر بھڑکے نہیں، نہ جواب میں دشنام ترازی شروع کی، بلکہ نہایت اطمینان سے کشتیوں میں بیٹھے رہے۔ راجپوت چاہتے تھے کہ کسی طرح کشتیاں واپس موڑ کر پھر سمندر میں داخل ہو جائیں، لیکن اب اس کا موقع نہیں رہا تھا۔ پشتونوں کی کشتیاں پانی کو چیرتی ہوئی ان کے قریب آتی جا رہی تھی اور ان کے باراب و پرہول صورتیں ان سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ پشتونوں کو دیکھ دیکھ کر راجپوت اس طرح خوفزدہ ہوتے جاتے تھے جس طرح بندر شیروں کو دیکھ کر خائف ہو جاتے ہیں۔ آخر پشتونوں کی کشتیاں راجپوتوں کی کشتیوں کے اس قدر قریب آ گئیں کہ پشتون زکن لگا لگا کر ان کی کشتیوں میں کود گئے اور تلواریں کھینچ کھینچ کر خوفزدہ راجپوتوں پر جا پڑے۔ راجپوتوں نے بھی کھانڈے اٹھا لیے اور اپنی حفاظت کے لیے پشتونوں کا مقابلہ کرنے لگے۔ ہندوؤں اور پشتونوں کی بہت سی کشتیاں تھیں جو دور تک سمندر میں پھیلی ہوئی تھیں۔ ہندوؤں کی تو یہ جرت نہ ہوئی کہ وہ پشتونوں کی کشتیوں میں کود جاتے، البتہ پشتون ان کی کشتیوں میں کود آئے تھے اور ان سے جنگ کر رہے تھے۔ راجپوت بھی جوش و خروش میں آ کر بھڑ گئے تھے۔ اس وقت سمندر میں جنگ ہونے لگی تھی۔ جب کسی کا سر کٹتا تھا تو اچھل کر سمندر میں جا گرتا تھا اور تھوڑی دور تک سمندر کے نیلگن پانی کو سرخ رنگ میں رنگ دیتا تھا۔ کبھی کبھی ہاتھ بھی کٹ کر سمندر میں جا پڑتے تھے، اور اکثر ایسا بھی ہوتا تھا کہ کوئی راجپوت اپنی جان بچانے کے لیے کشتی کے کنارے سے جا لگتا تھا اور کوئی پشتون اسے کاٹ کر سمندر میں پھینک دیتا تھا۔ اس طرح کشتیوں کے قریب کا پانی سرخ ہو جاتا تھا۔ راجپوتوں نے چلانا شروع کر دیا تھا۔ ان کی پرشور آواز سے سمندر گونجنے لگا تھا۔ پشتون خاموش تھے، لیکن ان کی تلوار میں شور و شر کرتی دشمنوں کی کاٹ چھانٹ کر رہی تھی۔ ہر کشتی کے پشتون یہ چاہتے تھے کہ دوسری کشتی والوں سے پہلے راجپوتوں کو کاٹ کر صاف کر دیں، اس لیے پشتون بڑی جان کا ہی بڑی جیداری سے جنگ کرنے لگے تھے۔ ادھر پشتون اس فکر میں تھے کہ جس طرح بھی ممکن ہو جلد سے جلد انہیں ٹھکانے لگا کر مندر پر چڑھ جائیں، اس لیے نہایت جوش و خروش سے بڑی گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی۔ راجپوت پشتونوں کو قتل کر رہے تھے اور پشتون راجپوتوں کو کاٹ رہے تھے۔ یہ عجیب بات تھی کہ کشتیوں میں بہت کم لوگ مر مر کر گر رہے تھے، زیادہ تر سمندر میں لڑھک رہے تھے۔ پھر بھی تمام وہ کشتیاں جن میں راجپوت موجود تھے خون سے رنگداتی چلی جا رہی تھیں۔ جو راجپوت زخمی ہو جاتے تھے اور زخموں کی شدت کی وجہ سے ان کے جسموں میں آگزی لگ اٹھی تھی، وہ ٹھنڈک پہنچانے کے لیے سمندر میں کود جاتے تھے، بغیر اس امر کا خیال کیے ہوئے کہ سمندر کے پانی میں غرق ہو کر رہ جائیں گے۔ رفتہ رفتہ ان کی تعداد کم ہوتی چلی جا رہی تھی۔ پشتونوں کی تلواروں نے انہیں کھیتی کی طرح
طرح کاٹ کاٹ کر بچھانا شروع کر دیا تھا۔ اگرچہ راجپوتوں کی تعداد اب بھی پشتونوں سے کہیں زیادہ تھی، اور اگر وہ ہوش و خرد اور جوش و جرت سے کام لیتے تو ممکن تھا کہ پشتونوں کو مار بھاگتے، لیکن ان پر پشتونوں کا کچھ ایسا روب اور کچھ ایسی دہشت طاری ہو گئی تھی کہ ان کے حوصلے پست ہو گئے تھے اور جرت کوچ کر گئی تھی۔ وہ صرف مدافعت کر رہے تھے، پشتونوں کے ہولناک حملوں سے بچنے کی کوشش میں مصروف تھے، جارحانہ حملے بالکل نہ کر رہے تھے، اور پشتون بڑھ بڑھ کر وار کر رہے تھے۔ ان کی تلواریں نہایت پھرتی سے اٹھ رہی تھیں اور بڑی تیزی سے کھانڈوں کے ٹکڑے اڑا رہی تھیں، ڈھالوں کو پھاڑ رہی تھیں اور راجپوتوں کے سر و تن کے فیصلے کر رہی تھیں۔ راجپوت بھی مر رہے تھے، مگر آسانی کے ساتھ نہیں، زخم کھاتے تھے، ادھر ادھر کشتیوں میں دوڑ لگاتے تھے، اور جب شدید زخمی ہو جاتے تھے تو سمندر میں کود پڑتے تھے۔ مگر جب راجپوتوں نے دیکھا کہ پشتونوں نے ان سب کے مار ڈالنے کا قصد ہی کر لیا ہے اور ان کی بے پناہ تلواریں ان میں سے ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑیں گی، تو وہ گھبرا گئے اور بغیر کسی پس و پیش کے کشتیوں سے کود کود کر سمندر میں جا پڑے۔ اس طرح ان کے وجود سے تمام کشتیاں خالی ہو گئیں اور وہ سب نہنگے اجل کے منہ میں جا پڑے۔ پشتونوں کو اس نظارے سے بڑی عبرت حاصل ہوئی۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ جب کوئی راجپوت سمندر میں چھلانگ لگاتا ہے تو 2-3 مرتبہ ڈبکیاں کھاتا، سر ابھار کر حسرت بھری نگاہوں سے اپنے ارد گرد دیکھتا اور پانی کی تہ میں اتر جاتا۔